لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد محترم رفقائے کار، ہمارے عزیز طلباء و طالبات، 15 اگست کے اس پرمسرت موقع پر سب سے پہلے میں تمام حضرات کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مناسب سمجھتا ہوں کہ میں امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، جو ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، ان کے جذبات کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ مولانا فرماتے ہیں، میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں اسلام کی 1300 سال کی شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہیں۔ میں تیار نہیں کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں۔ اسلام کی تعلیم، اسلام کی تاریخ، اسلام کے علوم و فنون، اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے اور میرا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کروں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کلچرل دائرے میں ایک خاص ہستی رکھتا ہوں اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کرے، لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ میں ایک اور احساس بھی رکھتا ہوں۔ اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی، وہ اسلام میں میری رہنمائی کرتی ہے۔ میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں۔ میں ہندوستان کی ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کا ایک عنصر ہوں، جس کے بغیر اس کی عظمت کا ہیکل ادھورا رہ جاتا ہے۔ میں اس کی تکوین کا ایک ناگزیر عامل ہوں اور میں اپنے دعوے سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ محترم حاضرین مجلس، عزیز طلباء و طالبات، میں نے حضرت امام الہند رحمہ اللہ کے جذبات آپ کے سامنے پیش کیے۔ آج کے ہر مسلمان کا یہی جذبہ ہونا چاہیے جو اس وقت حضرت مولانا کا تھا۔ پیٹرن سلطان بودھ یقیناً تاریخ سے وابستگی کسی قوم کے زندہ رہنے کا بہت بڑا عامل ہوتی ہے۔ جو قومیں تاریخ سے اپنے آپ کو کاٹ لیتی ہیں، رفتہ رفتہ وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم کب تک اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کرتے رہیں گے؟ یقیناً یاد کرنا چاہیے اور ہمیشہ یاد کرنا چاہیے۔ آج ہم نے اپنے ننھے منھے بچوں کو یہاں اسٹیج پر پیش کر کے اس کی ایک مثال دی ہے کہ یہ ہمارے وہ رہنما تھے، یہ ہمارے وہ بزرگ تھے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کیا، اس ملک کے لیے ایک خواب دیکھا تھا۔ افسوس وہ خواب آج ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم ان کی نسل، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے دیکھے ہوئے اس خواب کی تکمیل کریں، اس خواب کے رنگ بھریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اپنا احتساب کریں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے جو کچھ بھی کیا، کیا اس کا ایک تھوڑا بہت حصہ بھی ہم اس ملک کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے اندر یہ احساس جاگ جائے تو یقین جانیے میرے عزیز طلباء و طالبات، اس ملک کو بہت آگے لے جانے کی ہم طاقت رکھتے ہیں۔ جامعہ محمدیہ منصورہ کا یہ کیمپس، جہاں اپنے پاس بہت اچھے اطباء کی ایک ٹیم رکھتا ہے، جہاں بہت اچھے علماء کی ایک جماعت رکھتا ہے، جہاں بہت اچھے انجینئرز کی ایک ٹیم رکھتا ہے، یہی وہ عناصر ہیں جو کسی بھی قوم، کسی بھی ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک بہت اچھے طبیب بن کر طب کی دنیا میں اس وقت جس قسم کی خرابیاں در آئی ہیں اور جس قسم کی
میں کہتے ہوئے مجھے خراب لگ رہا ہے، دھاندلیاں آ چکی ہیں، اسے یہاں کے اطباء دور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم صرف ایک طبیب نہیں بنانا چاہتے، ہم ایک مسلمان طبیب بنانا چاہتے ہیں جو انسانیت کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھے۔ ہمارے اطباء نے ابھی چند سال 2-3 سال گزرے ہیں، کورونا کے پیریڈ میں پورے ملک میں منصورہ محمدیہ طبیہ کالج کا نام روشن کیا ہے۔ میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں اور بار بار یہ باتیں میں کہتا رہتا ہوں کہ خاص طور پر یہاں کا ہمارا منصورہ کاڑھا جو یہ ہمارے انہی اطباء کی دین ہے، اس نے کتنے مریضوں کو شفا بخشی۔ یہاں ڈائلیسس سینٹر، میں سلام کرتا ہوں اس ڈاکٹر کو جو 24 گھنٹے ملک کے سارے ڈائلیسس سینٹر بنتے، لیکن طبیہ کالج کا یہ ڈائلیسس سینٹر 24 گھنٹے تک لوگوں کی خدمت کرتا رہا۔ یہ ان خدمتوں کو سلام کرنا چاہیے۔ جب یہ یہاں تیار ہوں گے تو ملک ان کی تقلید کرے گا اور ہم قابل تقلید اطباء کو ملک کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیز طلباء و طالبات، بہت زیادہ دن نہیں گزرا ہے، مہینہ 1.5 مہینے کا عرصہ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے خبر پڑھی ہوگی اور روز ایک ایسا لطیفے کی مانند آج کے اخبار میں، کل کے اخبار میں، پرسوں کے اخبار میں روز خبر آتی تھی، آج ایک پل بہہ گیا، آج ایک پل بہہ گیا، آج ایک پل بہہ گیا۔ 15 دن میں 14 پل بہہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بڑے انجینئر پیدا ہوئے، اخلاقیات انہوں نے نہیں سیکھی، دل میں ایمان کا جذبہ نہیں تھا، احتساب نہیں تھا، انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ایک دن آئے گا جب اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، جب ہمیں اس علم کی اس امانت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ محمدیہ، جامعہ محمدیہ اپنے انجینئرنگ کالج کے تھرو صرف ایک انجینئر نہیں پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ ایک ایسا مسلمان انجینئر پیدا کرنا چاہتا ہے جس کے اندر ایمانداری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو، جو اس ملک کو نہایت ہی آگے اور بہت آگے لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو، نہایت ایمانداری کے ساتھ۔ یہ ہمارے اور مجھے یقین ہے اس قسم کے اساتذہ کو ہم نے اس انجینئرنگ کالج کی خدمت کے لیے دیا ہے، آپ طلباء و طالبات کی خدمت کے لیے دیا ہے۔ ان کی رہنمائی میں اگر سچے دل کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ جو بانی جامعہ رحمہ اللہ کا جذبہ تھا، جو کہا کرتے تھے کہ میں صرف انجینئر نہیں پیدا کرنا چاہتا، میں ایک مسلمان انجینئر پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں ایک مسلمان طبیب پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں ایسے علماء کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جو نبض شناس ہوں، زمانے کی نبض پر جن کا ہاتھ ہو، جو حالات کو سمجھتے ہوں اور جو کہ ملک کے اس بگڑتے ہوئے حالات میں تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہ کرنے والے ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، بڑے فخر کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کلیت الشریعہ آج ہندوستان کے جید ترین سب سے بہترین اساتذہ سے بھرا ہوا ہے۔ میں اپنے طلباء سے گزارش کروں گا کہ اپنے ان اساتذہ سے استفادہ کریں، خوب فائدہ اٹھائیں، اس جذبے کے ساتھ فائدہ اٹھائیں کہ بحیثیت مسلمان کے جہاں ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنا ہے، اسی طریقے سے بحیثیت مسلمان کے ہمیں اس ملک کی خدمت کرنا ہے، اس ملک کو ہمیں آگے لے جانا ہے، اس ملک میں اخلاقیات کی تعلیم کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ اگر ہم یہ کر سکے تو انشاءاللہ ہمیں اس آزادی کے جشن کو منانے کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہوئے آپ تمام حضرات سے، تمام طلباء و طالبات سے گزارش کروں گا کہ احتساب بہت بڑی دولت ہوتی ہے، احتساب بہت بڑی دولت ہوتی ہے، احتساب بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ اپنا احتساب کیجیے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں علماء کو شہید کر دیا گیا، جرم کیا تھا؟ ملک کی خدمت ہی نا۔ تو اس ملک کی خدمت کو اپنا طرح امتیاز بنائیے، اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے آپ آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیں گے، پوری قوم آپ کے پیچھے آگے بڑھے گی۔ آزادی کی جنگ میں
जहां मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, वहां मौलाना हजरत मोहानी थे, वहां एक दो नहीं हजारों हजार उलमा की एक बड़ी तादाद थी जिनके पूछे सारा हिंदुस्तान, क्या 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 मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, एक कौम बनकर पूरी बरतानिया की उस ब्रिटिश ताकत का उनको ने तो नाबूद कर दिया। ये जज्बा अगर आज हमारे अंदर दोबारा आ जाए तो इस मुल्क को आज हम अभी ओलंपिक के खेल हुए, शर्म आती है कि मुल्क 71वें नंबर पर आया है और मालूम नहीं अगर इस तरीके से हम जायजा लें तो हम कहाँ आके खड़े हैं। यही हमारे तलबा, यही हमारे तालिबात, जिनके अंदर वो सारी सलाहियतें मौजूद हैं। मैं सिर्फ खेल के मैदान की बात नहीं कर रहा हूँ, आप साइंस में आगे जा सकते हैं, आप तिब में आगे जा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग में आगे जा सकते हैं, आप इल्म फन में आगे जा सकते हैं, आप शरिया में, हर एक मैदान आपके लिए खुला है। आगे बढ़िए कि आपको अपने कौम की खिदमत करनी है, इस मुल्क की खिदमत करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस लायक बनाए, इस मुल्क की अजमत को अल्लाह ताला बहाल रखें, इस मुल्क को अल्लाह ताला उन अनासिर से पाक कर दें जो इस मुल्क को पछता और बहुत पछता करते जा रहे हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क को सदा बहाल रखें, इसकी आज़ादी की हिफाजत फरमाएं और इसकी अजमतों को बहाल करें। मैं इस मुल्क की सलामती के लिए दुआ करता हूँ। जय हिंद। बहुत शुक्रिया।